علیہ السلام جو کہ ایک سیاہ فام افریقی اور بدصورت شخص ہوتے ہوئے حکمت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوئے ہیں، تو یہ صرف اور صرف روح و نفس کی خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے۔ اسی بنا پر روایت میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں نہیں چراتے تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ آپ تو کسی مدرسہ میں نہیں پڑھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، مجھے یہ حکمت اللہ کی مرضی، امانت ادا کرنے، سچ بولنے اور بیہودہ باتوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے فرزند کے نام وہ 10 نصیحتیں جو قرآن کی 5 آیات میں مذکور ہیں، عقائد، اخلاق اور آداب معاشرت کا مجموعہ ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں موجود ہیں۔ اے بیٹے، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹا، نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائیوں میں ہو، تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے۔ اور خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا لینا، زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن جناب لقمان علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، اے لقمان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ قرار دے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں؟ جناب لقمان علیہ السلام نے جواب میں کہا، اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے تو میں راہ عافیت قبول کروں گا اور اس بہت بڑے امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں گا، لیکن اگر حکم ہو تو اسے دل و جان سے قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر تو میرے کاندھوں پر ایسی ذمہ داری ڈالے گا تو ضرور بضرور میری مدد کرے گا اور مجھے لغزشوں سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے لقمان، قضاوت کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے ہو؟ جناب لقمان علیہ السلام نے کہا، کیونکہ لوگوں کے درمیان قضاوت کرنا سخت ترین منازل اور اہم ترین مراحل میں سے ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی امواج اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرے تو وہ قابل نجات ہے، اور وہ غلط راستے پر چل نکلے تو بہشت کے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا سر